کورونا وائرس کے دوران میں اور کئی جنازوں میں تو میں خود شریک ہوا ہوں، جہاں دیکھیں جس طرف دیکھیں بندے ہی بندے نظر آ رہے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف دینی محبت کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت سے حقوق اور اسلام کے کئی آداب متاثر ہوئے۔ زندگی آپ دیکھتے ہیں، اس طرح کی زندگی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، نہ اس طرح کی صفیں بنتے ہوئے آپ نے دیکھی ہوں گی۔ زندگی میں نے تو نہیں دیکھی کبھی کہ اس طرح لوگ صفیں بناتے ہیں۔ سلام کے وہ طریقے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے جو کورونا وائرس کے دور میں آپ کو دیکھنے کو ملے۔ کھانے پینے کے آداب اور دعوتوں کو قبول کرنے کے وہ سٹائل وہ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، جو اس دوران میں آپ نے دیکھے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ مصافحہ کرنے کا وہ اسلوب جو کورونا وائرس میں متعارف ہوا، کبھی اس سے ہم متعارف نہ تھے۔ مصافحہ سے جتنے لوگ دور ہو رہے ہیں یا گھبراتے ہیں احتیاط کے نام سے، کسی زمانے میں صرف وہی گھبراتے تھے جن کا جی چاہتا تھا کہ یار اس کو ہاتھ نہ ملانا پڑے، بس چلے تو نظریں بچا کے نکل جاؤ، برے آدمی سے بچنے کے لیے جیسے لوگ کرتے ہیں نا، برے آدمی سے بچنے کے لیے یا جس سے نفرت کرتے ہیں اسے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح چھینک کے جو آداب تھے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، ان پر کافی گہرا اثر ہوا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی تیمارداری اور بیمار پرسی کے معاملات جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ جنازوں میں شرکت اور جنازوں کی ادائیگی متاثر ہوئی، اور نئے طریقے جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جن کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ احکام اور آداب متاثر ہوئے، انسان کا وقار بھی مجروح ہوا۔ آپ شش و پنج میں ہیں کہ پتہ نہیں ہاتھ ملانا کہ نہیں ملانا، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میری طرف سے پہل ہو جائے۔ تو اگر تو آگے سے گرین لائٹ نظر آئے یا اندازہ ہو کہ ہاں لگتا ہے خیر ہے، تو پھر آدمی جسارت کر ہی لیتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں انسان تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ یہ بیماری اس انداز میں پھیلائی گئی ہے کہ ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، کتنے ڈاکٹر حضرات نے اس کا معائنہ کیا ہے، اور کتنے ہیں جو سن آ کے چل رہے ہیں۔ میں نے ایک خطبے میں اشارہ کیا تھا کہ سٹائل وہی ہے جو 9/11 کی خبروں کا سٹائل تھا، یا اسامہ بن لادن کے قتل کی خبروں کا سٹائل تھا۔ یعنی ایک ایسا معاملہ ہو کہ جس میں معاشرہ دو حصوں میں واضح طور پر ڈیوائیڈڈ نظر آئے،
یہ تو آپ نے 2-3 مہینوں میں خود مشاہدہ کیا نا. 2 مہینے پیچھے جائیں، لوگوں کے کورونا وائرس کے بارے میں خیالات کیا تھے اور اب کیا خیالات ہیں. علماء کرام بہت سارے جو کہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے اب ہم یہ کہتے ہیں. کس طرح پھیلتا ہے یہ آپ نے دیکھا کہ شروع میں تھا کہ یہ 30 32 یا 26 اور اس درجہ حرارت کے قریب یہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جب درجہ حرارت بڑھا تو اس کے بعد درجہ حرارت والی بات ویسے ختم ہو گئی. پھر 65 پر چلے گئے. ہمارے ملک میں تو کبھی 65 نہیں ہوا نا. یہاں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جب 45 اور اس کے آگے 50 کے قریب جب جانے لگتا ہے. کراچی میں تو 40 پر بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہوا میں نمی کے تناسب کی وجہ سے وہ فرق ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے پھر یہ پھیلتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے پھیلتا ہے، ہاتھ میں لگائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سانس سے پھیلتا ہے، ہاتھ سے نہیں پھیلتا، لیکن ہاتھ اگر منہ ناک وغیرہ کو لگے تو پھر پھیلتا ہے. یہ خبروں کا جس طریقے سے خبریں چل رہی ہیں یہ چلتی رہی. اور پھر کہا کہ جب سانس کے ذریعے سے پھیلتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے جی؟ جس کا سانس ہی بند ہو گیا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ سانس سے پھیلتا نا، تو سانس بند ہے، بندہ مر گیا، اس سے کیا خطرہ ہے؟ ہمارے بہت سے علماء یہی بات کہتے تھے کہ یہ ڈیڈ باڈی کے کوئی مسئلہ نہیں، احتیاط کے ساتھ آپ غسل دیں، جنازہ پڑھیں، تکریم کریں. اس کی میت کی تکریم کا حق ہے، میت کا حق ہے کہ اس کی تکریم کی جائے. اب پچھلے دنوں یہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ غسل دیں، جنازے بھی پڑھیں اسی ہفتے. تو وہ باتیں جو دیر سے سمجھ آتی، میں نے اشارہ کیا 9/11 کا کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ ہم نے کیا، مسلمانوں کی اکثریت کہتی تھی اور بڑا زور و شور سے کہتے تھے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں وہ تو کہانی کچھ اور تھی. لیکن تب پتہ چلا جب عراق، افغانستان اور کئی ملک مسلمانوں کے تباہ ہو چکے تھے یا تباہی کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے. اب کیا فائدہ جی اصل بات کے پتہ چلنے کا؟ میں نے آج سے 2.5-3 مہینے پہلے جب یہ شروع سلسلہ تھا نا، اس وقت بھی کہا تھا کہ کورونا وائرس کا آپ کو پتہ تب چلنا ہے جب تباہی پھر چکی ہوگی. اور میں نے وہ ریکارڈڈ ہے، گاؤں میں پنجابی میں تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کئیاں ڈر کے مر جانے، کئیاں بھوکیاں مر جانے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کیفیت اسی طرف بڑھ رہی ہے، اسی طرف جا رہے ہیں لوگ. اللہ معاف فرمائے. اللہ کی مشیت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. انسانوں کے اپنے اعمال ہوں، انسانوں کے لیے آزمائش ہو، یا نافرمانوں کے لیے تنبیہ ہو، یا مجرموں کے لیے اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہو، کوئی بھی کیفیت ہو سکتی، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں. آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھ دیا تھا کہ کس کس بندے نے کورونا وائرس سے مرنا ہے. میں لفظ ذرا اور بول رہا ہوں، تقدیریں لکھ دی ہیں نا، تو تقدیر میں تو انسان کی موت تو ظاہر اس میں موجود ہے، اجل کسی کی یہ لکھا ہوا موجود ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے. تو جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی کونی مشیت سے ہے، وہ تو ہوگا. لیکن جو پچھلے خطبے کا پیغام تھا کہ آپ شرعی احکام کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کر چکے ہیں وہ ہوگا، اس کا نفاذ تو ہوگا. کسی مجرم کے ذریعے سے ہو کہ وہ انجیکشن لگا کے مار دے اور کورونا کے کھاتے میں ڈال دے، یا کسی ظالم کے ذریعے سے آپ کی موت واقع ہو جائے کہ اکیلا بند کر دیا تھا اور آپ بھوکے پیاسے مر گئے اور کسی نے آواز بھی نہیں سنی، یا کوئی بھی وجہ ہو
لیکن نافذ تو اللہ کی مشیت ہی ہو رہی ہوتی. جو اختیار کا استعمال غلط کرے گا وہ جواب دہ ہوگا. میں نے یہاں اشارہ کیا مسلمان کے 6 حقوق کا. ویسے تو بہت سے حقوق ہیں، تفصیل میں انشاءاللہ پھر کبھی اس کی بیان کروں گا، اس ٹاپک کی یعنی حقوق کی تفصیل بیان کروں گا. بعض علماء نے 21 اور بعض نے 23 اور مزید تقسیم کر لیں تو تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے ان حقوق کی. لیکن 6 اہم معاشرتی حقوق ایک حدیث میں بیان کیے گئے، جس میں پہلا حق یہ تھا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ. جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو اسے سلام کریں. کیا کریں؟ سلام کریں. آپ بولیں گے تو کرونا وائرس کا خطرہ ہے. سلام ادھر کرنا ہے، منہ ادھر کرنا ہے، کیا کریں گے بھائی؟ وہی طریقہ جو اسلام کا بتایا ہوا ہے، مسکرا کر ملنا، مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شرعی اسلامی آداب اور احکام ہیں ان پر بے خوف و خطر شرح صدر کے ساتھ عمل کریں. سلام کا حکم ہے جب ملیں تو سلام کریں. جب ملنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس سے وقت لیا ہوا، اس نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے اور پھر ملاقات ہو تو سلام کریں. جب ملے کا مطلب ہے جب بھی آمنا سامنا ہو تو سلام کریں. جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. چھوٹا بڑے کو سلام کرے. یہ جنریشن گیپ کا بھی خاتمہ ہے. یہ جنریشن گیپ جو ہے، جب بڑے چھوٹوں کو سلام کریں گے، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں گے، بڑے آداب سکھائیں گے اور بچے پہل کریں گے سلام کرنے میں بزرگوں کو، تو وہ جو نا کہ وہ نسل اور ہے اور یہ نسل اور ہے، یہ درمیان میں جو خلا ہے وہ کم ہوگا. اس سے نبی علیہ السلام بچوں کے پاس سے گزرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس، صبیان غلمان لڑکوں کے پاس سے، بچوں کے پاس سے، سلم علیہم تو آپ انہیں سلام کہتے تھے. یہ آداب ہیں. کون کس کو سلام کرے وہ احکام الگ ہیں، لیکن البادی بالسلام بریء من الکبر. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے. حکم کس کو ہے وہ الگ تفصیل ہے، لیکن یہ کہ ہر حالت میں سلام کے اندر پہل کرنا باعث فضیلت ہے، یعنی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے. یہ تکبر نہیں کرتا بلکہ پہلے سلام کرتا ہے. لیکن حکم کس کو ہے؟ حکم ہے چھوٹے کو کہ وہ بڑے کو سلام کرے، اور حکم ہے گزرنے والے کو کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے. آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، کوئی آدمی راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، رکا ہوا ہے، القائد وہ رکا ہوا نہیں ہے، چل رہا ہے، اور آپ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، اسے کراس کر رہے ہیں، تو بھی اسے سلام کریں، چونکہ وہ آپ کے مقابلے میں قائد ہے اور آپ مار ہیں یعنی گزرنے والے، اور وہ آپ کے مقابلے میں رکا ہوا ہے قائد عین کے ساتھ. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی تیزی کا دور ہے، ایک آدمی 70-80 کی سپیڈ میں اگر جا رہا ہے تو وہ جن کے پاس سے گزر رہا ہے کیسے سلام کرے گا؟ اور بہت زیادہ راستے میں رش ہو تو ایسا ممکن بھی نہیں ہوتا. ایک چیز تو یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کو اتنا ہی پابند بنایا گیا ہے شرعی احکام کا جتنا کہ وہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ سلام نہ بھی کر سکے، اس کے ذہن میں ہوگا کہ میرے ذمہ ہے کہ میں جن کے پاس سے گزر رہا ہوں ان کو سلامتی کی دعا دوں، تو پھر آدمی ان کے حقوق کا خیال بھی رکھے گا. انہیں کیچڑ کے اندر لت پت نہیں کرے گا پاس سے گزرتے ہوئے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کے پاس سے گزریں اور وہ گرد و غبار میں اٹھ جائیں کہ آپ تیزی سے گزر رہے تھے آنکھیں بند کر کے. پھر آپ لحاظ رکھیں گے باقی جو لوگ ہیں جن کو آپ نے سلام کرنا تھا، شرعی طور پر آپ کو حکم تھا کہ آپ انہیں جن کے پاس سے گزر رہے ہیں سلام کریں.
تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ القلیل والکثیر، کم تعداد زیادہ کو سلام کرے، کم تعداد زیادہ کو سلام کرے، یعنی ایک طرف سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، ایک طرف سے کم لوگ ہوں، تو جو کم تعداد میں ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ سلام میں پہل کریں، دوسرے بھی کر لیں تو جائز ہے، لیکن حکم کس کو ہے وہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے راکب علی الماشی، جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، یعنی جو اعلیٰ پوزیشن میں ہے اسے حکم کیا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے کو سلام کرے، یعنی اس میں تکبر آنے کا زیادہ احتمال ہے نا۔ جو اونچائی میں ہے، اونچی جگہ پر ہے، سواری کے اوپر ہے، اس میں احتمال ہے کہ اگر اس کو لوگ سب سلام کریں تو پھر امکان ہے کہ اس میں تکبر آ جائے، لہذا اس کو کہا گیا ہے کہ وہ سلام کرے۔ الراکب الماشی، ان لوگوں کو جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آداب، یہ جو قلیل اور کثیر کی بات ہے، اس میں ایک وضاحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ یجزی الجماعۃ اذا مروا ان یسلم احدهم، جماعت کی طرف سے کافی ہے جب وہ گزریں کہ ان میں سے ایک شخص سلام کر لے، یعنی سب کا السلام علیکم کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، سب میں سے یعنی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک شخص سلام کہہ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَن يَرُدَّ أَحَدُهُمْ، اور جماعت کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص جواب دے دے، یعنی ایک شخص سلام کا جواب دے دے مجمع میں سے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو نیکی میں نمائندگی کرے گا، سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دینے سے جو اجر ملے گا اس اکیلے شخص کو بھی ملے گا، اس لیے کہ سب کی طرف سے اس نے نیکی کا یہ کام سر انجام دیا ہے، اور نیکی میں سبب اور ذریعہ بننا بھی نیکی ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو نیکی کی رہنمائی کرے اس کے لیے بھی ویسے ہی اجر ہے جیسا کہ خود عمل کرنے والے کے لیے۔ میں ایک نصیحت آپ کو کر رہا ہوں تو آپ عمل کریں گے، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی ہوگا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح کوئی بھی کام نیکی کا آپ کرتے ہیں، جیسے پچھلے خطبے کے اندر کچھ مثالیں آئی تھی سامنے، یہ مسجد کی کھدائی ہم نے اس طرف سے کی ہے، 12 فٹ تک ہیں بنیادیں، 12-13 فٹ تک مسجد کی چوڑائی کافی تھے نیچے بنیادوں کی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پوری مسجد کی بیسمنٹ انشاءاللہ الرحمن بنائی جائے گی، بنیادیں کافی نیچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ تو یہ حال آگے وہ پلاٹ قبلہ والا اور یہ جگہ اور یہ صحن اور ساتھ جو قاری صاحب والا گھر ہے وہ بھی، وہاں بھی بیسمنٹ اور اوپر تک انشاءاللہ یہ 3 منزلہ مسجد انشاءاللہ الرحمن یہ پروگرام بن چکا ہے۔ شروع کر دیں آپ بھی اس پر کام کرنا، تو یہ نیکی میں سبب اور ذریعہ بننا بھی نیکی ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ میں کتنی دیر یہاں خطیب ہوں، 15 سال تقریباً ہو گئے ہیں، تو کتنا کو خطبہ دے لے گا ایک مقام پر جگہ پر، اور ویسے بھی کل کی بات لگتی ہے اور 15 سال پورے ہو گئے ہیں، بس ایسے ہی ہے۔ تو ایک اچھا مرکز دین کا اگر بن جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جو آج موجود ہیں کل نہیں ہوں گے، ان کے لیے انشاءاللہ الرحمن یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سبب بننا، ذریعہ بننا ایک نیک عمل کا، یہ ایسے ہی ہے جیسے خود نیک عمل کرنا۔ تو سلام کا جواب دینے والا جو سب کی طرف سے جواب دے رہا ہوتا ہے، وہ سب کی جتنی نیکیاں سب نے کمانی تھی اتنی نیکیاں وہ سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ آسانی کو بھی مد نظر رکھا گیا، آسانی کہ سب وعلیکم السلام کہیں، سب لوگ السلام علیکم کہیں، تو یہ پابند نہیں کیا گیا، ایک شخص کہہ لے بس کافی۔ تو یہ آداب کے حوالے سے بات تھی، یہ آداب سلام کے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ متاثر ہوئے۔ اسی طرح جو دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ مسلمان کا حق ہے کہ وہ دعوت قبول کرے، کورونا وائرس کی وجہ سے یہ بھی متاثر ہو گئی، یہ دعوت جو ہے یہ بھی متاثر ہے، دعوت کرنا بھی تقریباً ختم اور قبول کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان کا حق ہے، اور خاص کر وہ دعوت جو ولیمے کی دعوت ہے، شرعی دعوت ہے۔ فرمایا جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرتا وہ ابو القاسم کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی۔
ولیمہ بھی آج کل یہ ولیمے کی دعوت بھی فیشن بن گئی ہے. تو یہاں یہ کہ غرباء کو چھوڑا جاتا ہے اور سٹیٹس سمبل کے طور پر یہ ولیمے کیے جا رہے ہیں، جو بالکل خالصتاً ایک شکرانے کی اور سنت ایک دعوت تھی کہ اللہ نے ایک گھر بسایا ہے اور اللہ کے شکر کے طور پر لوگوں کو کھانا کھلایا جائے جس میں غریب سر فہرست ہوں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام کھانوں میں سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. کتنے ولیمے آپ کو نظر آئیں گے اپنے معاشرے میں جو اسی طرح کے، اور کسی غریب کو بلا لیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر کوئی احسان کیا ہے، وہ بھی کسی مطلب کے لیے ہی. اندر باہر ایک ہونا یہ چیز کم ہوتی جا رہی کہ جیسا آدمی ظاہر نظر آ رہا ہے وہ اندر سے بھی اس طریقے سے مخلص اور خالص ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ جب آپ کا بھائی آپ سے خیر خواہی طلب کرے آپ اس کی خیر خواہی کریں، یعنی آپ اس کے ساتھ مخلص ہوں اور اس کو صحیح مشورہ دیں. آپ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس نے مشورہ مجھ سے کیا ہے، کیسے چکر میں ڈالنا ہے اس کو، میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہے. ایک کلاس میں اکٹھے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، ٹیچر نے کویشچن بتایا کہ یہ تیار کر لیں. ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں نہیں آیا تھا، اس نے اپنے کلاس والوں سے پوچھا کہ سر نے آج کیا لیکچر دیا اور کیا بتایا. اس کا چونکہ اس کے ساتھ کمپٹیشن تھا اس نے کچھ اور سوالات بتا دیے تاکہ وہ پیچھے رہ جائے اور میں آگے نکل آؤں. یہ کیا ہے؟ اسلامی اخوت کے بالکل یہ خلاف عمل ہے. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں، پھر آپ صحیح معنی میں مومن ہوں گے. تو نصیحت تو یہی ہے، ویل وشر ہونا تو یہی ہے، بہی خواہ تو تبھی انسان ہوگا نا جب اس قدر اپنے بھائیوں کے ساتھ مخلص ہوگا. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ اذا عطس، جب اسے چھینک آئے، فحمد اللہ، وہ اللہ کی حمد بیان کرے یعنی الحمدللہ کہے. فشمتہ، تو آپ اس کو جواب دیں یعنی یرحمک اللہ. یہ کیا طریقہ ہے؟ کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کیا کہیں؟ آج کل کیا کہتے ہیں؟ کرونا کرونا کرونا. کیا ہے یہ اسلامی تعلیمات کا اور اسلامی آداب کا مذاق نہیں. اور کس احمق نے کہا ہے کہ چھینک آنا جو ہے وہ کورونا کی علامت ہے؟ کہا کسی نے؟ جی بتائیں، میں نے تو کہیں نہیں سنا کسی ایک ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ چھینک آنا جو ہے یہ کورونا کی علامت ہے. نہیں کہا. بھئی یہی کہا ہے نا کہ اس سے امکان ہے کہ قطرات نکلیں گے اور دوسرے پر پڑنے سے وہ دوسرے پر ٹرانسفر ہو سکتا، یہی کہہ رہے نا. لیکن چھینک بطور چھینک کے آنا تو کورونا کی علامت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو حدیث کے بتائے گئے آداب ہیں، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتاس، یہ چھینک آنا تو صحت کی علامت ہے، تندرستی کی علامت ہے. اور ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے UET میں، ان کے والد صاحب بیمار تھے، تو جس ہفتے میں ان کے والد صاحب کو چھینک آ جاتی تو وہ پورے ہفتے کے لیے مطمئن ہو جاتے کہ اس ہفتے ہمارے والد صاحب فوت نہیں ہوں گے. کچھ مشاہدات ہوتے ہیں نا، تجربات ہوتے ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کے مطابق نتیجہ نکالتے. تو جس ہفتے ان کو چھینک آتی رہی ہے ان میں سے کسی ہفتے ان کا انتقال نہیں ہوا. جس ہفتے انتقال ہوا ہے اس ہفتے ان کو چھینک بھی نہیں آئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھینک نہ آئے تو بندہ فوت ہو جاتا ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چھینک آنا صحت کی علامت ہے. اور عربی زبان میں چھینک کو اتاس کہتے ہیں. اتاس کا معنی ہے کھلنا، پھوٹنا، فریش ہونا، تازہ دم ہونا.
اور ہوتا بندہ تازہ دم کے نہیں. 40 منٹ کا خطبہ دیا, اس کے بعد 2-3 چھینکیں آ گئی, بندہ فریش ہو جاتا. 2 گھنٹے سے پڑھ رہے تھے, 2-4 چھینکیں آئی, بندہ فریش ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا جی بھائی؟ الحمدللہ. جس کو چھینک آئی ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ, اور آپ آگے سے کرونا نہیں, یرحمک اللہ, اللہ آپ پر رحم فرمائے, آپ کی سانس کو جاری رکھے. مفہوم عرض کر رہا ہوں, آپ کی سانس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. یہ بخارات بنتے نا, سورج کی طرف خاص اینگل سے دیکھیں, مرچیں پیسی جا رہی ہوں, کوئی جڑی بوٹی آپ کو سنگھائی جا رہی ہو, یا اس طرح کی اور کوئی پولوشن وغیرہ آپ پر آ رہی ہو, تو اس کے نتیجے میں عام طور پر چھینک واقع ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے, آٹومیٹک ایک نظام ہے کہ وہ مضر اثرات کو اللہ تعالیٰ چھینک کے ذریعے سے زائل کر دیتے ہیں. الحمدللہ. تو جس کو چھینک آئی ہے وہ پھر کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے اور آپ کے حالات درست کرے. اب یہاں پروسیس تو یہ, اب تو خیر شاید لوگوں کے بتانے سے فرق پڑتا ہے, لوگوں کو اویئرنیس جو ملتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے, ورنہ شروع میں یہی تھا. اب کم ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے کرونا کی صدا لگاتے ہوں چھینک آنے پر, لیکن شروع میں آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے ایک معاملہ تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں. پھر فرمایا کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کریں. کوئی بیمار ایسا بتا دیں, کوئی بیمار ایسا کہ جس کی بیمار پرسی کرنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام اس لیے رکے ہوں کہ اس کو خطرناک بیماری لگی ہوئی. احتیاطیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن جو مسلمانوں کے رائٹس ہیں ان کو تو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. جو مومن کا حق ہے آپ کے ذمہ, وہ تو آپ نے پورا کرنا کہ نہیں کرنا. جو اکرام مسلم ہے وہ آپ نے کرنا کہ نہیں کرنا, وہ تو کرنا ہے. آخر میں یہ فرمایا کہ جب آپ کا بھائی مسلمان فوت ہو جائے, اس کے جنازے میں شریک ہو, کیا کریں؟ پہلے یہاں پوچھتے ہیں اچھا کرونا کا کیس تو نہیں؟ بہت سے کرونا کے کیس تو وہ ہیں نا جن کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں, جن کی ماہیت اور حقیقت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ کرونا کے کیس تھے. جی واقف ہے نا, مجھ سے الفاظ نہ کہلوائیں آپ, لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بہت سی فیملیز تو وہ ہیں جو بالکل اب چشم دید گوائیں, آئی وٹنس, اپنا مریض, رپورٹیں, اور کئیوں کو انہوں نے کر دیا پار, اور اس کے بعد رپورٹ آ گئی نیگیٹو. انسانی حقوق, ہیومن رائٹس اور انسانی ہمدردی, انسانوں کی خیر خواہی, غریبوں کا ترس اور جانوں کا بڑا فکر ہے ہمیں, اور یہ ساری باتیں آپ حضرات سنتے ہی, کتنا فکر ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو فرمایا جب آپ کا بھائی یعنی مومن فوت ہو جائے, اس کے جنازے میں شریک ہوں, فرض علی الکفایہ, یعنی سب لوگ شامل نہ ہوں بے شک, لیکن چند لوگ ضرور شامل ہوں جس سے وہ فرض ادا ہو جائے مسلمانوں کا. اور علماء کے جنازے بھی دیکھے ہوں گے آپ نے. یہ پچھلے دنوں آپ نے مفتی نعیم صاحب کا, جامعہ بنوریا والے مفتی صاحب جو فوت, ان کا جنازہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. کورونا وائرس کے دوران میں اور کئی جنازوں میں تو میں خود شریک ہوا ہوں, جہاں دیکھیں جس طرف دیکھیں بندے ہی بندے نظر آ رہے ہیں. کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف دینی محبت کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں, ملک کے ہر شہر سے آئے ہوئے. اور یہاں فیس بک پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اداکاروں کے لیے, بالی ووڈ کے اداکاروں کے لیے, کہ اللہ اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. اور شرم نہیں تمہیں آتی کہ کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے؟ نبی کے لیے بھی جائز نہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی کہ کفار و مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگیں, اور اس کے بعد کھل جائے کہ وہ جہنمی مرے.
اور جو خودکشی کرتا ہے اور برائی سے ناکام ہونے کی بنا پر کر رہا ہے تو اس کے جہنمی ہونے میں شبہ کیا ہے؟ کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو اور اوپر سے خودکشی کی ہو۔ یہ انڈیا کا ایک مرن ادا کر، یہاں کئی لوگ بخشش کی دعائیں، نبی پاک کے صدقے سے اللہ اس کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، یہ نہیں جائز۔ جن کے لیے دعا کرنی ہے وہاں ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، اور جن کے لیے نہیں کرنی ان کے لیے چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔